الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الدین امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا کو فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ آج کی شب جو معراج کی شب ہے، اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ معراج میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ عشق رسول میں ڈوب کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسرج الاسرار وسيد الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش کی ان بلندیوں پر بلایا کہ جہاں پر کسی کا پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تک کسی کا وہم و گما بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اسی کو قصیدہ معراج میں یوں کہتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ ان بلندیوں پر پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں حضرت خواجہ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ روحانی طور پر میں آسمانوں کی سیر کو نکلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان میں نے عبور کر لیے، ساتوں آسمان عبور کرنے کے بعد عرش پر پہنچا۔ پہلا عرش بھی میں نے عبور کر لیا، دوسرا عرش، تیسرا، 10واں، 100،
200, 500, آپ فرماتے ہیں 7 لاکھ عرش میں نے عبور کر لی. یاد رکھیے عرش کوئی ایک دو نہیں ہے بلکہ کئی ہے. آپ فرماتے ہیں 7 لاکھ عرش میں نے عبور کر لی ہے. حدیث غیبی سے آواز آتی ہے, خدا کہتا ہے ابوالحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کرتے ہیں پاک پروردگار, معراج کی رات جس عرش کے سینے پر تیرے مصطفیٰ کے قدم پڑے تھے اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابوالحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ, واپس پلٹ جاؤ, اس لیے کہ معراج کی رات میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرش کے سینے پر قدم رکھے تھے. تم تو کیا, تمہارا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں تو پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بلندیوں پر پہنچے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ تو جب کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, جب کسی کا ذہن گندا ہو جاتا ہے تو وہ ناپنے اور تولنے لگتا ہے. یاد رکھے سونار جو ہوتا ہے نا, سونار, اس کا ترازو آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹا سا اس کا ترازو ہوتا ہے. اب سونار کے ترازو میں آپ رتی, ماشا یا تولے کا وزن تو کر سکتے ہیں, مگر سونار کے اسی چھوٹے سے ترازو میں آپ منوں اور ٹنوں کا وزن نہیں کر سکتے. اگر سونار کے اس چھوٹے سے ترازو میں آپ منوں اور ٹنوں کا وزن کرنے گئے تو اس کا ترازو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے آپ مجھے اپنے عقل کے ترازو میں تول لے, میں آپ کو اپنے آپ کے عقل کے ترازو میں تول لوں, مگر جو حبیب کبریا ہے, جو سید الانبیاء ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہے, بھلا ان کی عظمتوں اور رفعتوں کا بھی وزن ہو سکتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں سن لو, اے نادانوں سن لو, اے گندا ذہن رکھنے والوں سن لو, اے جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کا وزن کرنے نکلا ہے, وہ سن لے کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں اس دنیا ہی میں دائی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے تو دیکھا, مگر اسی رسول کو سدرا پر جبریل کے آگے کیوں نہیں دیکھا, سدرا پر جبریل کے آگے کیوں نہیں دیکھا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ غور فرمائے جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہے, جو نوری فرشتہ ہے, وہ بھی پیچھے پیچھے نظر آ رہا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ اکبر جو نوری ہے وہ بھی پیچھے نظر آ رہے ہیں. مصطفیٰ آگے ہی آگے نظر آ رہے ہیں, میرے مصطفیٰ آگے ہی آگے نظر آ رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء جو, اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یوں کہتے ہیں کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر, نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مان ہے اول و آخر, ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھیں یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے, اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج کا شرف عطا فرمایا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم مع روح کے آسمانوں پر تشریف لے گئے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسمانی معراج عطا دی گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ غور فرمائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک, بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کی اور 7 آسمانوں سے کعبہ
اوسین کی منزلوں پر جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو یہ تینوں مرحلے جو ہے معراج کے یہ تینوں مرحلے جو ہے تو اسے آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تینوں مرحلوں میں اللہ نے جسمانی معراج عطا کی ہے. کوئی اس کی تفریق نہیں کر سکتا, کوئی اس کو توڑ مروڑ نہیں کر سکتا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحن کعبہ سے جو بیت المقدس پہنچے تو وہ جسمانی معراج تھی, اور وہاں سے جب آسمانوں کی سیر کو نکلے تو وہاں سے روحانی معراج شروع ہو گئی. کوئی اس کی تفریق نہیں کر سکتا. یا تو مکمل سفر معراج کو جسمانی ماننا ہوگا یا تو مکمل سفر معراج کو روحانی ماننا ہوگا. یہ دونوں باتیں ہو سکتی, یا تو جسمانی مان لو پورا سفر معراج یا روحانی مان لو. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, اب آپ غور فرمائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو جو روحانی مانتے ہیں, روحانی دراصل وہ منامی معراج کی بات کرتے ہیں. منامی مینس خواب والی معراج, خواب والی معراج, یہ اس کی بات کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں روحانی معراج ہوئی وہ خواب والی معراج کی بات کر رہے ہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معراج کو جو آج ہم منا رہے ہیں 27ویں شب والی معراج کو بھی اگر روحانی معراج اگر ہم قرار دے تو پھر سرے سے یہ معجزہ ہی نہ رہا, سرے سے یہ معجزہ ہی نہ رہا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں یہ فرمانا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, تو خدا کا یہ فرمانا بھی معاذ اللہ فضول ہے. پھر خدا کا یہ فرمانا اگر روحانی معراج تصور کرے تو قرآن میں خدا کا یہ فرمانا بھی پھر معاذ اللہ فضول ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, آپ غور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہزاروں اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کو خدا نے منامی معراج عطا فرمائی. ہزاروں اولیاء ایسے گزرے ہیں, ہزاروں انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منامی معراج عطا فرمائی. وہ جنت کی سیر کو بھی گئے ہیں, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے, ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے. ایسے ہزاروں اولیاء اور ہزاروں انبیاء. دیکھیں فار ایگزامپل حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں, ولی کے تعلق سے میں نے بھی بتایا آپ کو کہ حضرت خواجہ ابوالحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے روحانی طور پر آسمانی کی سیر کو نکلا. اب یہاں پر اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے, حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے معراج عطا فرمائی, آپ فرماتے ہیں خدا نے جب مجھے معراج عطا فرمائی میں آسمانوں کی سیر کو نکلا, زمین پر میری نگاہ پڑی تو زمین پر میں نے 3 لوگوں کو گناہ کرتے دیکھا. زمین پر میں نے 3 لوگوں کو گناہ کرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ فوراً میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تینوں کے ہلاکت کی دعا کی, وہ تینوں ہلاک ہو گئے. جب آپ فرماتے ہیں میری معراج مکمل ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا کبھی مت کرنا. کیا کہتا ہے خدا, اے ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا کبھی مت کرنا, اس لیے کہ میں اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. میں اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اگر کوئی میرا بندہ خطا کرتا ہے تو میں فرشتوں کو بھی روک دیتا ہوں, ابھی نامہ اعمال میں نہ لکھنا, ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائیوں, تو یہ تو میں نے ضمن آپ کو بات نکلے تو یہ بات بتا دی, تو اس سے پتا چلا کہ ہزاروں اولیاء بھی ایسے گزرے ہیں, ہزاروں انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منامی معراج عطا فرمائی, خواب والی معراج عطا فرمائی. اب ان کو اللہ نے خواب کی معراج عطا کی, اولیاء کو انبیاء کو خواب کی معراج عطا کی.
وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اللہ کے حبیب ہے، جب ان کو بھی خواب والی معراج عطا کی ہو تو مصطفیٰ کے لیے خاص کیا رہا؟ یہ رسول اللہ کے لیے خاص کیا رہا؟ اور سیرے سے یہ معجزہ ہی نہ رہا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور ایک بات کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں معراج کا تذکرہ کیا تو لفظ سبحان سے اللہ نے شروع کیا ہے، لفظ سبحان سے خدا نے شروع کیا۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اب لفظ سبحان اللہ، لفظ سبحان اللہ کب بولا جاتا ہے؟ کب بولا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں پانی پیوں تو کیا آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ پانی تو ہر کوئی پیتا ہے نا، آپ بھی پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھاؤں آپ کے سامنے، آپ سبحان اللہ کہو گے؟ نہیں، سبحان اللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ ایک کام جو ہے کوئی نہ کر سکتا ہو اور ایک بندہ خاص ایسا ہے جو کر کے دکھا دے، جو تعجب خیز بات ہو، اس پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ جو عقل سے بڑا ہو اس پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بے شک میں نے اپنے ہزاروں اولیاء کو معراج عطا کی، بے شک میں نے اپنے ہزاروں انبیاء کو معراج عطا کی، مگر وہ معراج منامی معراج تھی، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے منامی نہیں بلکہ میں نے ان کی ماتھے کی آنکھوں سے جو انہوں نے میرا جلوہ دیکھا ہے تو یہ جسمانی معراج ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ عرش کی بلندیوں پر تشریف لے گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کو گئے، جنت کو دیکھا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فقان قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے اور بے حجاب خدا کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پکار اٹھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، قرآن مقدس کا بقا کے تو ہر سبحان اللہ کہنا یہ اس بات کی غمازی بن رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی یہ معراج منامی نہیں، روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ یہ معراج جسمانی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور ایک نقطہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ روحانی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ آسمانوں پر تشریف نہیں لے گیا بلکہ آپ کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لے گئی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لے گئی۔ تو بتائیے آپ کہ جسم سے جب روح نکل جائے اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ جسم سے جب روح نکل جائے اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ یار، موت کہتے ہیں نا، موت۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی بیان کر رہے ہو اور مصطفیٰ جان رحمت پر معاذ اللہ موت وارد کر رہے ہو، یہ عقل سے بڑا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نادانی ہے۔ اور ایک بات کہ اگر اس کو روحانی معراج بھی اگر تصور کر لے، اس کو روحانی معراج بھی اگر تصور کر لے تو روحانی معراج اگر بھی تو پھر براق لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ براق لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ براق لایا گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بھلا بتاؤ روح کے لیے بھی کوئی سواری لائی جاتی ہے؟ روح کے لیے کوئی سواری لائی جاتی ہے؟ روح جو ہے یہ سب سے لطیف ہے، روح سب سے لطیف ہے، تو روح کے لیے کوئی سواری کا انتظام کرتا ہی نہیں۔ تو پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں سواری لائی گئی، یہ اس بات کا میسج ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی، منامی تو تھی ہی نہیں، منامی تو تھی ہی نہیں، روحانی بھی نہیں تھی بلکہ جسم و جسمانیات کے ساتھ تھی۔
جسمانیات کے ساتھی اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں. اور ایک آخری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر کہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج خواب والی معراج تھی، تو بتاؤ اگر خواب والی معراج کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب والی معراج کا ذکر کیا ہوتا تو ابو جہل کو جھٹلانے کی ضرورت کیا پڑتی؟ ابو جہل کو جھٹلانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر کو تصدیق کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ تمام کفار مکہ کو صحن کعبہ میں اکٹھا ہونے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمام کفار مکہ اکٹھے ہوئے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس کے نقش و نگار اور اس کی کھڑکیاں پوچھنے لگے. اس کی کھڑکیاں پوچھنے لگے. بتاؤ کوئی اگر کہے کہ میں نے خواب میں تاج محل دیکھا تو کیا بھلا اس سے کوئی کھڑکی اور دروازے پوچھتا ہے کہ بتا تو نے کھڑکی کتنی دیکھی اور دروازے کتنے دیکھے، وہ کس طریقے کا بنا ہوا ہے، کہاں پر داخلہ ہے اور کہاں پر ایگزٹ ہے؟ کوئی پوچھتا ہے ایسا؟ خواب ہے بھائی، انسان کہیں بھی جا سکتا ہے پل بھر میں. تو پتا چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل اور کفار مکہ کا بیت المقدس کے نقش و نگار اور کھڑکیوں کا پوچھنا، ابو جہل کا جھٹلانا، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصدیق کرنا اور تمام کفار مکہ کا اکٹھا ہونا اور ایک زلزلہ تبا ہونا، یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبح میں آ کر اپنے خواب والی معراج نہیں جسمانی معراج کا سبحان اللہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جسم و جسمانیات کے ساتھ معراج عطا فرمائی. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کو نکلے. بعد آپ نے سنا ہے، حصول برکت کی خاطر کی رسیع دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوئی. جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، عرض کرنے لگا السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد کریم آپ پر سلامتی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچا. سدرۃ المنتہا پہنچا تو جبریل امین اب یہاں پر رک گئے. جبریل امین، میں جلدی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے دوسرے ٹاپک پر بھی گفتگو کرنی ہے. جبریل امین رک گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب یہاں سے پال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی خدا سے میرے پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ آپ یہاں سے تشریف لے جائے، آپ یہاں سے آگے تشریف لے جائے. پتا چلا کہ نوری فرشتہ جبریل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے، یہاں سے میرے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. جبریل امین بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اگر راضی کرنا ہے ان کی محمد کا تذکرہ چھوڑ تو آقا راضی ہو جائیں گے، محمد کا تذکرہ کرنے آقا راضی ہو جائیں گے. کیا کہا جبریل امین نے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اور خواہش تو نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے کہ یا رسول اللہ جب میدان قیامت میں آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو وہاں پر مجھے پل صراط پر اپنے پروں کو بچھانے کی اجازت مل جائے.
اسی کو میرے رضا کہتے ہیں نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائے خبر نہ ہو۔ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائی ہو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے نکلے، تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتانا قابا وفین کی منزلوں پر پہنچے، آواز آنے لگی ادنو منی یا حبیب، ادنو منی یا حبیب، اے حبیب اور قریب آ جائیے، اے حبیب اور قریب آ جائیے، اے حبیب اور قریب آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، اور جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا کہا؟ یہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا کہا مصطفیٰ جان رحمت نے؟ یہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائی ہو، کون سرکار سیدنا صدیق اکبر، اللہ اکبر، وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر جو یار مصطفیٰ بھی ہے، یار مزار مصطفیٰ بھی ہے، وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق مصطفیٰ نے کہا کہ اگر ابو بکر کا ایمان میزان کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، تنہا ابو بکر کا ایمان میزان کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اور میزان کے دوسرے پلڑے پر، میزان مانے ترازو، ترازو کے دوسرے پلڑے پر قیامت تک کے آنے والی مومنوں کا ایمان رکھ دیا جائے، میرے ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا، میرے ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائی ہو، آپ غور فرمائے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے دو سفر بڑے عظیم رہے، دو سفر بڑے عظیم رہے۔ پہلا سفر سفر معراج ہے، اور دوسرا سفر سفر ہجرت، دوسرا سفر سفر ہجرت ہے۔ اور آپ غور کریں کہ کتنی پیاری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنگت کے لیے معراج کی رات اسے چنا جو تمام فرشتوں میں اعلیٰ تھا، جو تمام فرشتوں میں اعلیٰ تھا، اور ہجرت کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سنگت کے لیے اسے چنا جو تمام اصحاب میں اعلیٰ تھا۔ حضرت صدیق بھی گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، مٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، چرچے جس کے عرش پر ابو بکر، لگے گا نار فرش پر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے خدا کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ہجرت کا تذکرہ کرتے ہوئے غار ثور میں جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے خدا کہتا ہے، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جب کافروں نے انہیں یعنی رسول اللہ کو وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ثانی اثنین جو خدا نے کہا ہے، دو میں سے دوسرے، تو یہ دو میں سے دوسرا کون تھا یہ تو سب کو معلوم ہے، اور احادیث کی ساری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ہجرت کی رات غار ثور میں صرف دو ہی ساتھ تھی، ایک مصطفیٰ اور ایک صدیق اکبر، ایک رسول اللہ اور ایک سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو یہاں ثانی اثنین خدا نے کہا دو میں سے دوسرے، تو تمام مفسرین کا یہی قول ملتا ہے کہ ثانی اثنین سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، دو میں سے دوسرا، یہ مصطفیٰ
कैसे? आप देखिए वाज़ेह लफ्ज़ों में खुदा ने कुरान में कहा सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी। क्या कहा कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने? जो दो में से दूसरे थे, ये जब दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से फरमा रहे थे, अपने साथी से फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे? गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायदा जो तो ये किसने कहा था? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सानी इस्माइल खुदा ने जो कहा, इससे मुराद मुस्तफा की जात है कि जो दो में से दूसरे जब दोनों गार में थे, अपने साथी से फरमा रहे थे। इससे वाज़ेह हो रहा है ना, अपने साथी से फरमा रहे थे। कौन फरमा रहे थे? रसूल अल्लाह। किसको फरमा रहे थे? सिद्दीक़ अकबर को। तो पता चला सानी इस्माइल की जात जो है वो मुस्तफा की जात है, यानी दो में से दूसरा, ये दो में से दूसरा। अब यहां पर भी सिद्दीक़ अकबर की अव्वलियत जाहिर हो रही है, दो में से दूसरा। अभी मैं ऐलान करूं कि अभी जो इम्तिहान हुआ, फॉर एग्जाम्पल अभी जो इम्तिहान हुआ, उसमें दो बच्चे नंबर ला रहे थे, फिर मैं नाम लूंगा सबसे पहले दूसरे नंबर के बच्चे का कि फलाना फलाना बच्चा जो है वो दूसरे नंबर पर आया है। तो जाहिर सी बात है, दूसरे के लिए पहला होना भी तो जरूरी है ना, दूसरे के लिए पहला होना जरूरी है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा सानी इस्माइल कि जो दो में से दूसरे थे, तो यहाँ से सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अव्वलियत जाहिर हो रही है कि जब दो में से दूसरे मुस्तफा है, तो अव्वल जो है सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि नबी नहीं सहाबी है, मगर अव्वलियत उनकी कुरान से साबित हो रही है, अव्वलियत उनकी कुरान से साबित हो रही है। और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ला तहज़न, अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। कुर्बान सिद्दीक़ अकबर के इश्क़ रसूल पर दुश्मन पीछे है। अब आप गौर करें कि जब दुश्मन पीछे होता है ना, तो खौफ होता है, खौफ, गम नहीं होता, खौफ होता है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा ला खौफुन इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर खौफ न कर, अल्लाह हमारे साथ है, बल्कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं गम न कर, गम न कर। कुर्बान सिद्दीक़ अकबर के जवाब पर रसूल अल्लाह भी जानते थे कि मेरा यार जो है ये मेरे लिए गमगीन है कि कहीं कुफार मुझे इज़ा ना पहुंचा दे, कहीं कुफार मुझे इज़ा ना पहुंचा दे। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अकबर। जब कुफार जो है गांव के दहाने पर पहुंचे, गांव के दहाने पर पहुंचे, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई और सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन काफिरों ने सिर्फ अपने पैरों की तरफ भी अगर देख लिया ना, तो हम उनको नजर आ जाएंगे, हम उनको नजर आ जाएंगे, और ये वहां जहां से दाखिल हो जाएंगे और हमें तकलीफ पहुंचाएंगे। कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुनो। आका फरमाते हैं अबू बकर गम न कर, ये यहां से दाखिल होंगे, हम यहां से निकल जाएंगे। क्या फरमाया रसूल अल्लाह ने? अबू बकर गम न कर, अगर ये यहां से दाखिल हुए, हम यहां से निकल जाएंगे। यहां तो गार का दहाना था, यहां तो गार का दरवाजा था, यहां कुछ नहीं था, यहां पर कुछ नहीं था। मगर सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि जैसे ही मेरे मुस्तफा की नबूवत वाली उंगली उठी, जैसे ही नबूवत वाली उंगली उठी और मुस्तफा ने कह दिया अबू बकर गम न कर, ये यहां से दाखिल होंगे, हम यहां से निकल जाएंगे। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं पहाड़ अंदर से शक हुआ और मैंने दरिया के अंदर चलती हुई कश्तियों को देख लिया। गार के अंदर बैठे बैठे, गार के अंदर बैठे बैठे मैंने दरिया के अंदर चलती हुई कश्तियों को देख लिया। इतना ही नहीं, बल्कि एक रिवायत में यह भी मिलता है, सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जैसे ही नबूवत वाली उंगली
جو رسول ابو بکر کو غار سور میں بیٹھے بیٹھے مدینے کی گلیاں دکھا سکتا ہو، مدینے کی گلیاں دکھا سکتا ہو، وہ رسول پل بھر میں عرش سے پرے جا کر پل بھر میں واپس نیچے آ جائے، تعجب کی بات کیا ہے؟ عرش پہ جا کر پرے جا کر پل بھر میں واپس فرش پر آ جائے، تعجب کی بات کیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا نا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا، اگر ایک پل میں سر عرش گئے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ آپ نے وہاں سنا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر سلایا، مولا علی کو بستر پر سلا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کیسے نکلے اور کیا کیا؟ کوئی بتائے گا؟ بتاؤ معنی آپ نے سنا ہے نا، رسول اللہ نے کیا کیا؟ کنکریاں پھینکی، ہے نا، کنکریاں پھینکی جس سے وہ اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہ آیا، مصطفیٰ ان کے بیچ میں سے نکلے، مصطفیٰ ان کے بیچ میں سے نکلے اور انہیں نظر نہ آیا اور رسول اللہ وہاں سے نکل گئے، مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کر رسول اللہ وہاں سے نکل گئے۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ یہاں سے اپنے کاشانہ نبوت سے کنکریاں پھینک کر جب ان کو اندھا کر سکتے ہیں اور وہاں سے نکل سکتے ہیں، تو پھر غار سور میں 3 دن رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے بھی تو رسول اللہ نکل سکتے تھے نا، وہاں سے بھی تو نکل سکتے تھے کنکریاں پھینک کر، غار سور میں 3 دن رہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ اکبر، غار سور میں مصطفیٰ ہے اور یار ابو بکر ہے، دونوں تنہا۔ 63 سالہ زندگی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کا دیدار ہر کسی نے کیا اور ہر صحابی دیدار مصطفیٰ میں بھاگیدار رہا۔ 63 سالہ زندگی میں ہر کوئی دیدار میں بھاگیدار رہا۔ آج میں نے بھی دیکھا، فلانے نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، کل اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، ہر کوئی بھاگیدار رہا، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری زندگی میں یہ 3 دن ایسے تھے کہ جلوہ زیبا کو سوائے ابو بکر نے کسی نے نہیں دیکھا، سوائے ابو بکر کے کسی نے نہیں دیکھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایک توجہ کنکر پر ڈال دی، کنکری کلمہ پڑھتے نظر آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت ایک توجہ درخت پر ڈال دے، درخت کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور سجدہ ریز ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک توجہ، اللہ اکبر، ایک پاگل اونٹ پر پڑ جائے، وہ دیوانہ پاگل اونٹ جب مصطفیٰ جان رحمت کے سجدے میں گر جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک توجہ ڈوبے ہوئے سورج پر پڑ جائے، ڈوبا ہوا سورج بابا اثر کے مقام پر آ جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک توجہ اگر چاند پر پڑ جائے، چاند اپنا سینہ چاک کر دے، اللہ اکبر، وہ میرے مصطفیٰ نے 3 دن اور 3 رات ابو بکر کی چہرے پر توجہ کی ہے۔ بتاؤ ابو بکر کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو یہاں پر سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ علماء یوں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی
نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا، میرے اس دنیا سے وصال کرنے کے بعد بہت سارے فتنے ایک ساتھ جنم لیں گے. کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، کوئی جو ہے زکات کے منکرین بھی پیدا ہوں گے، اور اسی طریقے سے باغیان اسلام بھی پیدا ہوں گے، اور ہر طرف سے فتنہ و فساد ہوگا. تنہا میرا ابو بکر ہوگا جو خلافت کے منصب پر فائز ہوگا، اور ان سارے فکروں کا ایک ساتھ اسے مقابلہ کرنا ہوگا. ان سارے فکروں کا ابو بکر ایک ساتھ مقابلہ کر سکے، اسی لیے ابو بکر کو 3 دن اور 3 رات مصطفیٰ جان رحمت نگاہ ڈال کر اسے تیار کر رہے صدیق اکبر کو تیار کیا جا رہا تھا تمام فکروں کی سرکوبی کے لیے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت نے 3 دن اور 3 رات ابو بکر کے چہرے کو دیکھا، اور ابو بکر نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا. یہاں پر مجھے حضرت باقی باللہ کا واقعہ یاد آ رہا. حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دہلی میں جو آپ کا مزار ہے، آپ کے مزار کے بالکل قریب ہی میں، بازو ہی میں، آپ کے آستانے پر، آپ کی خانقاہ شریف میں جو نان بائی تھا، جسے ہم گجراتی میں اپنی بھاشا میں بھٹیارا کہتے ہیں، روٹی پکانے والا، اس نان بائی کا مزار بھی وہیں پر موجود ہے. سرسری طور پر آپ کو یہ واقعہ بتا دوں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اور 3 رات غار ثور میں رہ کر کیا پایا. حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس نان بائی سے جب بھی کوئی مہمان آتا تو کہتے کہ کھانا بنا لو، روٹیاں بنا لو، مہمان آنے والے ہیں. ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نان بائی کی خدمت سے ایسے خوش ہو گئے تو کہتے ہیں بتاؤ کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے. تو باقی باللہ سے وہ نان بائی کہتا ہے کچھ نہیں، بس آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت باقی باللہ نے کہا یہ نہ مانگ کچھ اور مانگ لے. کہا نہیں، بس میری تو یہی خواہش ہے، آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. اور اللہ والوں کے آستانے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے خانقاہ شریف میں لے گئے، دروازہ بند کیا. صبح سویرے جب دروازہ کھلا، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ پہچاننا مشکل تھا کہ دونوں میں سے باقی باللہ کون ہے، نان بائی کون ہے. باقی باللہ کون ہے، نان بائی کون ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک توجہ سے اپنے نان بھائی کے چہرے کا جو ہے رنگ جو ہے وہ بدل دیا، اس کا پورا چہرہ بدل دیا، اور اس کا چہرہ جو ہے حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ ہو گیا. پہچاننا مشکل ہو گیا کہ دونوں میں سے باقی باللہ کون ہے، نان بھائی کون ہے. آپ غور فرمائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 رات سرکار سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں رہے، اور اس کے بعد جب 3 دن اور 3 رات رہنے کے بعد جب دونوں وہاں سے نکلے اور مدینے کی گلیوں میں پہنچے، وہاں پر مدینے کی گلیوں میں کچھ تو وہ تھے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا تھا، حجۃ الوداع کے خطبے میں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھا تھا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مگر ابھی حضور کو پہچانتے نہ تھے، صرف کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کو دیکھا نہیں تھا. اللہ اکبر. جب سرکار سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزرنے لگے، جب دونوں آنے لگے، لوگ صدیق اکبر سے مصافحہ کرنے لگے. اللہ اکبر. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہاں پر غلط فہمی ہو رہی ہے، یہاں لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، لوگ مجھے حضور سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا جانتے ہو؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تخت کا انتظام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں پر بٹھا دیا. بازو میں صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، بازو میں صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تاکہ پتا چلے بیٹھنے والا آقا ہے، کھڑا رہنے والا غلام ہے، کھڑا رہنے والا غلام ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء ہو، تاجدار کائنات علیہ
ابھی بھی مغالطہ ہو رہا تھا، ابھی بھی غلط فہمی ہو رہی تھی۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چادر تان دی، سر مبارک پر چادر تان دی۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سر مبارک پر چادر اس لیے تانی گئی تاکہ سورج سے بچایا جائے، سورج سے دھوپ سے بچایا جائے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو جو شاکان رسول ہے، جو مفسرین و شاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں لبریز ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں صدیق اکبر نے مصطفیٰ جان رحمت کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر کا سایہ نہ کیا تھا، اس لیے کہ اگر وہ چادر کا سایہ ہوتا تو دائی حلیمہ جب 4 سال کی عمر میں مصطفیٰ جان رحمت کو بی بی آمنہ کے پاس لے کر آئی تھی تو یہی تو کہا تھا کہ یہ آپ کی امانت آپ کے پاس رکھ لو، میں نے دیکھا ہے بادل ان پر سایہ کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے بادل ان پر سایہ کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو کیا دے کر بھیجا تھا؟ چھت پر چڑھ کر یہی تو دیکھا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پر بادل سایہ کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ پر بادل سایہ کر رہا ہے۔ تو جب بادل سایہ آلریڈی کر رہا ہو تو صدیق اکبر کو چادر تاننے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہاں صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کو بادل سے دھوپ سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ ابھی بھی مغالطہ ہو رہا تھا، لوگ بار بار صدیق اکبر سے مسامحہ کر رہے تھے تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر چادر تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ پہچان لے اور یقین کر لے کہ چادر تاننے والا غلام ہے، چادر کے نیچے بیٹھنے والا آقا ہے، چادر کے نیچے بیٹھنے والا آقا ہے۔ تاکہ کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائیو بخاری شریف کے حدیث پاک کے فقام ابو بکر للناس، ابو بکر لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے، ابو بکر لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں لوگوں کے لیے کھڑا ہونا یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں مصطفیٰ جان رحمت نے ایسی توجہ اتحادی ڈالی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور ابو بکر کی شکل متحد ہو گئی تھی، مشابہ ہو گئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائیو آج کچھ لوگ معاذ اللہ رب العالمین وہی سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس و بقا سے کرتے نظر آتے ہیں۔ آج دیکھو کیا مرتبہ ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون عمر فاروق اعظم؟ وہ سرکار عمر فاروق اعظم کہ جن کے متعلق رسول اللہ نے کہا کہ انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر ممکن ہوتا تو ابو بکر تو عمر ابن خطاب کی ذات ہوتی۔ وہ سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم کہ جن کے متعلق رسول اللہ نے کہا عمر جس گلی سے گزر جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدلتا دیتا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین بیٹھے تھے، اچانک عمر فاروق اعظم آئے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جبریل کیا آسمان والے بھی میرے عمر کو پہچانتے ہیں؟ اللہ اکبر، جبریل امین کے جواب پر قربان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ عرش والے آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں، آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ وہ عمر ابن خطاب سرکار سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے کاش میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیو اور آج آپ اور ہم جن کی تقلید کرتے ہیں اور ان قریب جن کا ان سے بات آنے والا ہے وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا حضور بتائیے اہل سنت کی پہچان کیا ہے، اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس روایت کو شرح عقائد النسویہ میں علامہ سعد الدین ظفرانی نے بھی لکھا ہے۔ اسی جو ہے روایت کو عبد الواحد دلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو سادات میں سے ہے انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اسی روایت کو داتا علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو سادات میں سے ہے انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اس
से रिवायत को मक्के मस्जिद जहां के सिमनानी ने लताइफ अशरफिया में जो अफसादात में से है उन्होंने भी लिखा है। क्या लिखा है? इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा गया अहले सुन्नत की पहचान क्या है, तो इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं अहले सुन्नत की पहचान ये है कि तू अबू बकर और उमर को तमाम सहाबा में अफजल जान और उस्मान गनी और मौला अली से मोहब्बत रख। ये अहले सुन्नत की पहचान है, ये अहले सुन्नत की पहचान है। आज माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सरकार से इतना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बकवासें की जाती है और माज़अल्लाह कहा जाता है कि अबू बकर ने अली का हक ज़ब्त कर लिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाइयो सुनो, सही बुखारी किताब अस्हाबुन नबी हदीस नंबर 3671, हदीस नंबर 3671, हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया की रिवायत। आप खुद रावी है इसे। ये मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है? मौला अली के बेटे हैं, अली के बेटे हैं। अब मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों, मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं? मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं वो मैं आपको बताऊंगा, मगर याद रखिए मोहम्मद इब्न हनफिया है ना, ये शुजाअत के ऐसे बेटर थे कि अल्लाह अकबर इनकी ताकत का और इनकी जंग में लड़ने का मुजाहिरा से कहा। अल्लाह अकबर सरकार हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ियल्लाहु ताला हो, इनकी बहादुरी का आलम यह था कि जब आप तलवार लेकर दुश्मन के सामने खड़े हो जाते थे तो सिर्फ आपका हाथ मिलता था, पैर तो जरा भी नहीं मिलता था और दुश्मन को गाजर मूली की तरह काटते नजर आते थे, सिर्फ आपका हाथ मिलता था। एक मर्तबा किसी जालिम ने आपके और सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन में भाइयों में रंजिशें पैदा करने के लिए किसी ने आपके कान भरने की कोशिश की और कहने लगे कि मोहम्मद इब्न हनफिया क्या तुमने एक बात को माफ किया है कि जब कहीं पर बहुत ज्यादा खतरा होता है तो वहां पर तुम्हारे बाबा जान अली इब्न अबी तालिब तुमको वहां पर भेजते हैं, हसन और हुसैन को नहीं भेजते, हसन और हुसैन को वहां पर नहीं भेजते। उसने दोनों भाइयों में रंजिश पैदा करने की कोशिश की ताकि भाई भाई में झगड़ा हो जाए और मोहम्मद इब्न हनफिया का ज़हन खराब किया जाए कि हाँ यार बात तो सही है, जहां ज्यादा खतरा होता है बाबा जान मुझे भेजते हैं, यानी बाबा जान हसन और हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बातें उनके दिल में पैदा करने की कोशिश की, मगर वो भी अली का बेटा था, वो भी अली का बेटा था। अल्लाह अकबर जानते हैं उन्होंने क्या कहा? मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं मरदूद, हम दोनों भाइयों में रंजिशें पैदा करने की कोशिश कर रहा है, हम भाइयों में झगड़ा फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सुन, मैं जो है ना मैं अपने बाबा जान का बाजू हूं और मेरे भाई हसन और हुसैन मेरे बाबा जान की आंखें हैं और जंग के मैदान में आंखों से नहीं बाजुओं से काम लिया जाता है, आंखों से नहीं बाजुओं से काम लिया जाता है। ये मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाइयो। हनफिया आपको इसलिए कहा जाता है कि आपके नाना का नाम हनीफा था, आपके नाना का नाम हनीफा था और सहज तकवा के ऐसे पैकर थे, रात रात भर नफिल नमाजें पढ़ा करते, कुरान की तिलावत किया करते। तो ये मोहम्मद जो है अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी सहज तकवा के पैकर बने, तो लोग उनको उनके नाना की तरफ निस्बत देने लगे कि ये तो हनीफा की तरह ही है, ये तो हनीफा की तरह ही है। लोग इन्हें मोहम्मद इब्न हनफिया कहने लगे और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये नाम इतना पसंद किया कि आपने इजाजत दे दी कि अपना नाम मोहम्मद इब्न हनफिया ही लिखा करो। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयो, जो सच्चा मौलाई होगा, जो सच्चा मौलाई होगा वो सुने अली का बेटा कह रहा है, अली का बेटा, अली का बेटा कह रहा है। मैंने अपने वालिद मौला अली से पूछा, मैंने अपने वालिद मौला अली से पूछा अय्युन नासी खैरुन बाद रसूलिल्लाह, ए बाबा जान बताइए मुस्तफा जाने रहमत के बाद सबसे अफजल तरीन कौन है? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहां पर सोचा नहीं, आप रुक नहीं गए, बल्कि फौरन मौला अली जवाब देते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, पूछने वाला भी अजीम है, बताने वाला भी अजीम है। क्या कहते हैं मौला अली?
پوچھا بابا جان بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے قال ابو بکر، کہا بیٹا وہ ابو بکر کی ذات ہے، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ پھر پوچھا محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا قال ثم من، بابا جان ان کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا تو بیٹا ہو رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کا نام ڈھونڈ رہا تھا افضلیت میں، بیٹا اپنے باپ کا نام ڈھونڈ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ بابا جان بھی دیکھو پہلے ابو بکر کا نام لے لیا اور عمر کا نام لے لیا، اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے لے، اس لیے میں نے سوال ہی بدل دیا، میں نے سوال ہی بدل دیا۔ کیا کہتے ہیں محمد بن حنفیہ، میں نے پوچھا کہ بابا جان قلت ثم انت، اے بابا جان عمر کے بعد تو آپ بھی افضل ہوں گے، عمر کے بعد تو آپ بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی کا جواب سنو مولائیو، مولا علی کا جواب سنو۔ مولا علی کہتے ہیں قال ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا نہیں بیٹا اس افضلیت میں مجھے کہاں لا رہے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان۔ یہ مولا علی کی عاجزی ہے، یہ مولا علی کی انکساری ہے، ورنہ اہل سنت کے اجماع کے مطابق آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی روایت آپ کو ملے گی کہ مولا علی کہتے ہیں آپ کے عاجزی اور انکساری کہ بیٹا اس افضلیت میں مجھے کہاں لا رہے ہو، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء ہو، آج جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ابو بکر نے جو ہے علی کا حق غضب کر لیا، سنو اگر ان عظیم لوگوں میں رنجشیں ہوتی، ان عظیم لوگوں میں رنجشیں ہوتی تو سنو محمد بن ابو بکر، یہ محمد بن ابو بکر کون ہے؟ یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، اور سننا محمد بن ابو بکر سرکار سیدنا صدیق اکبر کے چھوٹے بیٹے جو آپ کی عمر جب بہت آپ تمثیل تھے، سرکار سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو سرکار سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد مولا علی نے ان کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، علی نے ان کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا اور محمد بن ابو بکر کو علی اپنے گھر لے گئے اور اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا۔ حسن اور حسین دونوں اپنا بھائی کہتے تھے، انہیں حسن اور حسین دونوں اپنا بھائی کہتے تھے، کوئی سوتیلاپن نہ تھا، علی نے اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا۔ اور سرکار سیدنا عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں یہی محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ سالموں، اگر ان صحابہ میں ان عظیم لوگوں میں رنجش ہوتی تو علی ابو بکر کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیوں کرتے اور ان کے بیٹے کو اپنے گھر کیوں لاتے، ان کے بیٹے کو اپنے گھر کیوں لاتے؟ اور تاج کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء ابھی 22 رجب المرجب کو ہم نے یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے پاک منایا تھا، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگی، کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہونے لگی، اور معاذ اللہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہ الزام لگانے لگے کہ یہ تو اپنی ٹیآرپی بڑھانے کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو اپنا نام بڑھانے کا معاملہ ہو رہا ہے، اپنی نام تمہاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو تاج کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء یہ ہرگز ٹیآرپی بڑھانے کا کوئی معاملہ نہ تھا اور نہ ہی اپنے نام والی کا معاملہ تھا۔ اور یاد رکھے اگر مخالفت صرف ہماری ہوتی، مدرسہ صدیق اکبر کے اسٹاف کی اگر مخالفت ہوتی تو ہم مخالفین کو جواب دینا کوئی ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ یہاں تک کہ الحمدللہ مدرسہ صدیق اکبر کے اسٹاف نے حضور حافظ ملت کے اس قول کو کمر میں کس لیا ہے کہ حافظ ملت کہتے ہیں کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے، ہر مخالفت کا جواب نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
बुजदिली समझते हैं, यहाँ खामोश रहना फिर हम बुजदिली समझते हैं। याद रखो ये जो मामला हुए अभी 22 रजब मुरज्जब को जहाँ पर खीर कुंडी की नियाज हुई, इंशाअल्लाह हर साल होगी। तुम्हारे पेट में मगर होती है तो होती रहे, इंशाअल्लाह हर साल होगी। इस साल तो सिर्फ खीर कुंडी की नियाज हुई, आने वाले साल इंशाअल्लाह जुलूस भी निकलेगा। जवाब दे रहा हूं, हालांकि हम इसके कायल नहीं है। मुखालिफिन भले कितनी भी मुखालिफत करते रहे, हाफिज मिल्लत ने कहा हर मुखालिफत का जवाब काम है, काम करते रहो बस। मगर जब सहाबा की नामों की बात आएगी तो फिर खामोश नहीं रहेंगे। दो वजूहात की बुनियाद पर ये नियाज का एहतमाम किया था। सबसे पहली वजह तो ये थी, सबसे पहली वजह दिल पर हाथ रखकर कहना, मुसलमान अपना बचपन रिवाइंड करो और अपने बचपन में जाओ, सब बताओ, दिल पर हाथ रखकर मस्जिद में बैठे हो, ये खीर कुंडी की नियाज एक जमाने में ईद की तरह नहीं लगता था, ईद की तरह नहीं लगता था। सही बात है ना? 4 बजे से, सुबह 4 बजे से किचन से आवाजें आने लगती थी और खुशबू आने लगती थी पूरियों की, खीर की और अलग अलग पकवानों की, और एक ईद सा समा होता था और फजर की नमाज ही से लोग दावत देना शुरू कर देते थे, आओ हमारे घर पर, आओ हमारे घर पर, नियाज खाने आओ हमारे घर पर। बल्कि यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूं, आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करूं, पूरा दिन घर पर खाना नहीं खाते थे, ये खीर पूरी खाते खाते ही पूरा दिन पेट भर जाता था, है ना? पूरा दिन पेट भर जाता था, ये ईद का समा लगता था। मगर बताओ, कसम खुदा की, दिल पर हाथ रखकर बताना, अब वो मंजर नजर आ रहे थे, अब वो हालात नजर आ रहे थे, अब ये खीर कुंडी की नियाज ईद की तरह लग रही है। सारी रहमतें और बरकतें उठा ली गई। तो ये जो है खीर कुंडी की नियाज यहाँ पर सरेआम मस्जिद में करना, इसकी वजह सबसे बड़ी यही थी, कसम खुदा की कोई टीआरपी बढ़ाने का मामला नहीं था। ये हमारी जनरेशन को अगर हमने ये सारी चीजें याद नहीं दिलाई कि हमारे बाप दादा भी ये किया करते थे, बेटा तुम भी करना, अगर जनरेशन को ये सारी चीजें हमने याद नहीं दिलाई तो याद रखो, हमारे घर पर अगर बुजुर्गों की फातिहा करने वाली औलाद बाकी नहीं रहेगी तो फिर कल को उठकर तुम्हारी कब्र पर भी फातिहा पढ़ने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। हमारी जनरेशन को याद दिलाना पड़ेगा, ये हमारे बाप दादा से चलता आ रहा है। ये बात अलग है कि 22 रजब को किया जाए या ना किया जाए, ये बात अलग है। करना है तो कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है 22 रजब को भी करना। मगर मैं तो कहता हूं कि अगर हमारे बाप दादा के जमाने से 22 रजब को चलता आ रहा है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला नियतों पर अमल का दारोमदार है। अल्लाह ताला नियतों को बेहतर जानने वाला है कि हमने आज क्यों किया है। हजरत अमीर मुआविया की मुखालिफत में नहीं, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन जो है गौसियत कुबरा का मकाम अता किया था, इसीलिए आज हम 22 रजब को जो है खीर कुंडी की नियाज करते हैं। हमारी नीयत तो ये थी, कोई टीआरपी बढ़ाना या कोई नाम वाली नहीं थी। और दूसरी वजह रसूल अल्लाह के फरमान पर अमल किया। हमने रसूल अल्लाह के फरमान, माअज़ल्लाह हजरत अमीर मुआविया की शान में भोंकते हो, हजरत अमीर मुआविया की शान में, सहाबा की शान में। याद रखिए पहले के लोग अच्छे भी थे, सच्चे भी थे और वफादार भी थे, सच्चे भी थे, अच्छे भी थे, वफादार भी थे। ये तो अभी कुछ सालों से गद्दारी शुरू हो गई है और सहाबा की शान में भोंकना
شروع کر دیا ہے. تارے کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائی ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حدیث پاک یاد آ گئی. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقل لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم میرے صحابہ کے بارے میں کسی کو بولتے ہوئے دیکھو تو مصطفیٰ فرماتے ہیں تو ڈاکٹر کونے میں نہ بیٹھ جانا، خاموش نہ رہنا بلکہ بولنا. فقل، مصطفیٰ کہتے ہیں فقل، بولنا. کیا بولنا؟ لعنت اللہ علی شرکم، تیری اس حرکت پر خدا کی لعنت ہو، تیری اس حرکت پر خدا کی لعنت ہو. اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں بولتے ہو، سنو حضرت امیر معاویہ کا مقام کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سونے کی قلم لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ قلم میری طرف سے معاویہ کے لیے تحفہ ہے. کیا کہا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، خدا کہتا ہے کہ سونے کی قلم میری طرف سے معاویہ کے لیے تحفہ ہے. ان سے کہے کہ اس کے ساتھ خوبصورت خط میں آیت الکرسی لکھے اور ان کو بتا دیجئے کہ قیامت تک جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا میں اس کا ثواب معاویہ کے لیے بھی لکھوں گا. رسول اللہ نے فرمایا کون جلدی جلدی معاویہ کو بلا کر لائے گا؟ صدیق اکبر بھاگے، حضرت امیر معاویہ کو بلا کر لائے. حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ نے وہ قلم دی، کہا معاویہ مبارک ہو، یہ سونے کی قلم خدا نے جبریل کے ساتھ تمہارے لیے تحفہ بھیجا، تحفہ بھیجا ہے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اس قلم سے میں آیت الکرسی لکھتا گیا اور روتا لکھتا گیا روتا گیا. کیا مقام ہے سرکار امیر معاویہ کا؟ حضرت ابن عباس سے پوچھو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت امیر معاویہ حضرت موسیٰ کی مثل ہے، موسیٰ کی مثل ہے کہ جس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے قوی اور امین قرار دیا تھا ویسے ہی حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے آپ امیر معاویہ سے کہے کہ وہ وحی لکھے، اس لیے کہ معاویہ قوی اور امین ہے، یعنی معاویہ مضبوط اور امانت دار ہے. معاویہ مضبوط. ارے جس امیر معاویہ کو خدا اپنی بارگاہ سے تحفے میں قلم بھیجے، جس معاویہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہو، جس امیر معاویہ کو خدا مضبوط کہے، ایماندار کہے، معاذ اللہ تو ان کی شان میں بھونکتا ہے، تو ان کی شان میں بھونکتا ہے. اور ظالموں تم کیا جانو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی ہو. اب یہاں پر جو نقلی مولائی ہے نا، نقلی مولائی، وہ سمجھے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ہم جو یہ قصیدے پڑھ رہے ہیں تو معاذ اللہ کو یہ نہ سوچے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے گستاخ ہیں. الحمدللہ ہم جیسا مولائی آپ کو کہیں نہیں ملے گا، مگر ہم ایسے مولائی ہیں جو تمام اصحاب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، چاہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ ہو یا حضرت ابو سفیان ہو، ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہم ایسے مولائی ہیں، ہم ایسے مولائی ہیں. تم کیا جانو، تم کیا جانو علی کی محبت. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ایک وقت آیا، بارگاہ رسالت میں ایک وقت آیا، ایک قافلہ آیا جو کسی قبیلے کی شکایت کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں قبیلہ جو ہے وہ غداری کر رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو جا کر سمجھا دو، اپنی وقت ہے سمجھ جائے، ورنہ میں ان کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو ان کی عورتوں کو بیوہ اور ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا. کیا کہا رسول اللہ نے؟ ان کو جا کر سمجھا دو ابھی بھی سمجھ جائے، ورنہ میں ان کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو ان کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دے گا. تمام جنوں کے صحابہ اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. صدیق
اکبر بھی ہے, عمر فاروق اعظم بھی ہے, عثمان ذوالنورین ہے, حضرت ابو قتادہ ہے, حضرت ابو ہریرہ ہے, بے شمار جنوں کا صحابہ. دور مولا علی بیٹھے ہیں کونے میں, اپنی نالین سی رہے ہیں. دور مولا علی بیٹھ کر اپنی چپل مبارک سی رہے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس قبیلے سے جا کر کہہ دو ابھی وقت ہے سنبھل جائے, ورنہ میں ان کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو ان کی عورتوں کو بیوہ اور ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا. تنفسی, رسول اللہ نے الفاظ حدیث پاک کے, رسول اللہ نے فرمایا تنفسی, وہ میری جان ہے, وہ میری جان ہے. تنفسی, رسول اللہ نے فرمایا وہ میری جان ہے. اب صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. صحابہ جب ادھر ادھر دیکھنے لگے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابہ سے ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ مصطفیٰ کی مراد وہ علی ہے, علی مصطفیٰ کی جان ہے. جس مصطفیٰ کی جان علی ہو, بھلا بتاؤ اس علی سے ہم مصطفیٰ کی محبت میں سرشار, مصطفیٰ کی محبت میں نعتیں پڑھنے والے اور سرکار کی محبت کے دعوے کرنے والے ہم سچے مولائی ہوئے یا نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی پڑھ رہے ہیں, یہاں بیٹھ کر علی کے قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں, معاویہ کے قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں. ہم سچے مولائی ہوئے کہ ہم علی کے بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں, معاویہ کے قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں. ارے ظالمو, تم کیا جانو علی کو؟ تم نے صرف علی کا نام بس حیدر جانا ہے. ارے حیدر کہتے کسے ہیں جانتے بھی ہو؟ حیدر کہتے کسے ہیں جانتے بھی ہو؟ تم نے تو سمجھا ہے حیدر مانے شیر, تم نے تو اتنا ہی جانا حیدر مانے شیر. ارے جانتے ہو عربی میں ایسا نہیں ہے, عربی میں ایسا نہیں ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شیر بیٹھا ہو تب بھی شیر, چل رہا ہو تب بھی شیر, کھا رہا ہو تب بھی شیر, مگر عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں جو ہے حیدر بڑے چھان کر نکلا ہے, بڑا چھان کر نکلا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی سنو, فرمایا گیا کہ شیر جب اپنی کچار میں ہو, کچار میں سمجھتے ہو گفا, شیر جب اپنی کچار میں ہو اور پیر سمیٹ کر جب بیٹھا ہو اسے کہتے ہیں اسد. کیا کہتے ہیں؟ اسد. کیفیت بدل رہی ہے, نام بدلیں گے. جب کیفیت بدلے گی نام بدلیں گے. ہم تو صرف شیر کو بیٹھا ہے تب بھی شیر, کھا رہا ہے تب بھی شیر, کھا رہا ہے تب بھی حیدر, بیٹھا ہے تب بھی حیدر. ایسا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ جب شیر اپنی کچار میں اپنی گفا میں پیر سمیٹ کر بیٹھا ہو اسے کہیں گے اسد. اب یہی اسد جب اپنی گفا سے نکل کر ایک طرف دیکھ رہا ہو اور چہل قدمی کر رہا ہو, چہل قدمی کر رہا ہو تو اسے کہیں گے زرگام, اسے کہیں گے زرگام. اب یہی چہل قدمی کرنے والا زرگام ایک سمت دیکھتا ہوگا, دھیرے دھیرے دوڑنا شروع کرے تو اسے کہیں گے غضنفر. اسے کیا کہیں گے؟ غضنفر. کیفیت بدل رہی ہے, نام بدل رہا ہے. یہ عربی کی فصاحت و بلاغت ہے. کیفیت بدل رہی ہے, نام غضنفر. اب یہی غضنفر چلتے ہوئے جب دہاڑنے لگتا ہے تو اس کیفیت میں کہیں گے زیغم, اس کیفیت میں کہیں گے زیغم. اب یہی زیغم اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے تو اس کیفیت میں کہیں گے حمزہ, اس کیفیت میں کہیں گے حمزہ. اور یہ حضور کے چچا کا نام ہے حمزہ, شکار پر حملہ کرنے والا. اب یہی حمزہ جب اپنے شکار کو پنجے میں لے لیتا ہے اور ایسا کس کے پکڑ لیتا ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے, اس کیفیت میں کہیں گے عباس, اس کیفیت میں کہیں گے عباس. اب یہی عباس جب اپنے شکار کے دو ٹکڑے کر کے پھاڑ دیتا ہے کہیں گے حیدر.
इतने नामों से छन कर निकला है हैदर। और फिर एक और नाम जुड़ जाता है कर्राम। हैदर कर्राम, कर्राम पलट पलट कर वार करने वाला, पलट कर वार करने वाला। की माँ, अली की माँ फातिमा बिनते असद, पर उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर रखा। तो बताओ, जब अली की माँ के इल्म का जब ये आलम है, उनकी अरबी फसाहत और बलागत का जब ये आलम है, अली की माँ के इल्म का ये आलम है, तो बताओ उसी अली के लिए मुस्तफा ये क्यों रहता है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, ये इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। और जानते हो, ये हदीस पाक तो हमने अधूरी पढ़ी है, अभी हमने अधूरी सुनी है और अधूरी पढ़ी है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने चारों असहाब का नाम लिया है। बल्कि एक रिवायत में तो मुझे ये हदीस पाक इस तरह भी मिली कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा व मुआविया हलकतहा। क्या फरमाया रसूल अल्लाह ने, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है और मुआविया उस दरवाजे की कुंडी है, मुआविया उस दरवाजे की कुंडी है। और सुनो, यहाँ से इस हदीस पाक से भी सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अव्वलियत अफजलियत दोनों जाहिर हो रही है, दोनों जाहिर हो रही है। कैसे? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं इनका शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें है, उस्मान उसकी छत है और अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। कहा रसूल अल्लाह ने, अबू बकर बुनियाद है, बगैर बुनियाद के न दीवार हो सकती है, न छत हो सकती है, न दरवाजा हो सकता है। यहाँ बुनियाद कहकर अबू बकर की अव्वलियत और अफजलियत मुस्तफा ने उजागर कर दी है। सब सहाबियात भी, हज़रत सिद्दीक़ भी, उमर फारूक भी, मेरे प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यही मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदनु मिन्नी या हबीब, उदनु मिन्नी या हबीब की सदाएं आ रही थी। इधर उधर ढूंढने लगे अबू बकर की आवाज कहां से आ रही थी। खुदा कहता है, ऐ मुस्तफा, ये अबू बकर की आवाज नहीं, बल्कि हम अबू बकर के लहजे में तुमसे बात कर रहे हैं, हम अबू बकर के लहजे में तुमसे बात कर रहे हैं। मुस्तफा, तुम्हें अबू बकर की आवाज बहुत पसंद है, तुम्हें अबू बकर की आवाज सबसे ज्यादा पसंद है। अरे खुदा जिस अबू बकर के लहजे में बात करता है, खुदा जिस अबू बकर के लहजे में बात करता हो, बताओ उस अबू बकर के मर्तबे का अंदाजा कौन लगा, उस अबू बकर के मर्तबे का अंदाजा कौन लगा सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बात बहुत दूरी पर निकल गई। मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने, 5 मिनट और मुझे दीजिए, मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इनामों से नवाजा। उन इनामात में से सबसे बड़ा इनाम जो मुस्तफा जान रहमत की झोली में डाला गया, वो अपना दीदार है, वो अपना दीदार है। आला हज़रत कहते हैं ना, और कोई गैब क्या तुझसे देखा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा तुमने करोड़ों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों। अब इसमें भी इख्तिलाफ है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि सिदरा पर सिर्फ जिब्रील का दीदार हुआ और जिब्रील का दीदार करने गए थे और मुस्तफा जान रहमत वहां से वापस पलट आए। मैं कहता हूं कि नादानो, अगर सिर्फ जिब्रील अमीन का ही दीदार करने मुस्तफा जान रहमत सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, तो जिब्रील अमीन के दीदार की जरूरत ही क्या थी कि यही जिब्रील अमीन 26,000 मरतबा मुस्तफा जान रहमत की चौखट पर ऑलरेडी आ चुके थे, रसूल अल्लाह की चौखट पर ऑलरेडी आ चुके थे। तो यहाँ से ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि जिब्रील अमीन का दीदार करने गए हो और ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम का शहदाइयों याद रखे, गैर मुकल्लिदीन जो है यहाँ पर हमारे भोले भाले सुन्नियों को ऐसी बकवासें करके उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हदीस आयशा को पेश किया जाता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जिसने ये कहा कि मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुदा को देखा, उसने झूठ कहा, उसने झूठ कहा। और फिर अपनी तरफ से इजाफा करके गैर मुकल्लिदीन कहते हैं कि देखो देखो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अगर अल्लाह को देखा होता तो वापस पलट कर अपनी बीवी आयशा को जरूर कहते। मगर यहाँ आयशा क्या कह रही है कि जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात खुदा को देखा, उसने झूठ कहा। तो गोया कि यहाँ पर अल्लाह का दीदार रसूलुल्लाह को हुआ ही नहीं। अब उन जालिमों को इतना भी नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो हुई वो हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में, मेराज जो हुई हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में, और माँ आयशा सिद्दीका हुजूर के निकाह में आई हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में, हिजरत के बाद मदीने मुनव्वरा में। तो जब हिजरत के बाद मदीने में मुस्तफा जाने रहमत के निकाह में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका आई, तो यहाँ पर ये तो हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा का वाकया है। आज की शब का वाकया, आज की शब का वाकया हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा का है। तो अभी तो उम्मुल मोमिनीन मुस्तफा के निकाह में आई ही न थी, तो बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तार का इन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाइयों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ महले सुन्नत का अकीदा है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की खुली आंखों से रब का दीदार किया है। ये तमाम आइमाए मुज्तहिदीन का भी अकीदा रहा, यही अकीदा तमाम सहाबे किराम का भी रहा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा, हुजूर बताइए क्या मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ है? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, हाँ हाँ खुदा की कसम है, मुस्तफा जान रहमत को मेराज की रात अल्लाह का दीदार हुआ है, अल्लाह का दीदार हुआ है, अल्लाह का दीदार हुआ है। हाँ नहीं मर्तबा आपने कहा। इतना ही नहीं बल्कि हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर बताइए क्या मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अपना दीदार अता किया या नहीं? तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बहु अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ है, दीदार हुआ है, दीदार हुआ है। यहाँ तक कहते रहे हत्ता क़तअन नफ्सहु, जब तक कि आपकी सांस न टूट गई, जब तक कि आपकी सांस न टूट गई, बात कहते रहे हाँ दीदार हुआ है, दीदार हुआ है, दीदार हुआ है। और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है फरमाते हैं, हमारा ईमान अकीदा है कि मेराज की रात रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की खुली आंखों से अल्लाह का जलवा देखा है, अल्लाह का जलवा देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा जो हमारे सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ये कोई नया मसलक, कोई नया अकीदा नहीं है, बल्कि यही अकीदा तमाम उलमा मुज्तहिदीन का भी रहा है, तमाम सहाबे किराम का भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम अहले सुन्नत वल जमात का भी यही अकीदा है कि मेराज की रात रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की खुली आंखों से रब का दीदार किया है। अब मुहिब और हबीब में क्या बातें हुई, ये मुहिब जाने और देने वाला खुदा जाने, लेने वाले मुस्तफा जाने कि क्या लेना देना हुआ, क्या बातें हुई, ये मुहिब और हबीब की बात है। बस उसी मेराज की मंजर खुशी करते हुए आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कसीदे मेराज में यूं कहते थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सवाल हरम के मेहमान के लिए थे। वहां है शादियां मुबारक, चमन को आबाद क्या मुबारक, मलक मलक अपनी अपनी ले ये खजाना दिल का बोलते थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी में इधर से अनवार रखते थे, उधर से नफात उठ रहे थे। खुदा ही दे सब्र जाने को गम, दिखाओ क्यों कर तुझे वो आलम कि उनको जुनून में लेके तुझसी जीना का तुम्हा बना रहे थे। उनके मुकरा सदका तो मोर का बट हाथ हमारा
मचल मचल कर वही तो आपको छलक रहा है, वही तो आपका टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, उनके कल्लों का भवन बना वो जन्नत का रंग जिन्होंने पाई दुल्हा की उतरन सारे लोग थे। नमाज अक्सा में था यही से बस्ता वो पीछे आते जो सब गलत आगे कर गए थे। मोहम्मद करी मिसाल चाहूँ ये क्या नेता थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। तबारकल्लाह शान तेरी कुछ तो बेनियाज़ी, कहीं तो जो शर्म तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों चंदे अगर पड़ी थी जो खुलकर जन्नत के मिले थे। वही है अव्वल, वही है बातिन, वही है साहिर, उसी के चलते उसी से मिलने उसी से उसी तरफ गए थे। हमारे इनका के झूठे तो तुम अव्वल आदमी के पैर में हो। अरे मलिक की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए हो। पुरजे बदहा का महापारा बहिश्ती की सैर को सितारा, वो पुरजे बदहा का महापारा बहिश्ती की सैर को सितारा। चमकते था खुद का सितारा कि उस उम्र के कदम गए थे। खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अपनी तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। नबी रहमत शफी उम्मत रज़ा में हो लेता है मालूम, इसे भी उनके हाथों से इंसान जो खास रहमत के वहां करके की प्यारे जुबानों पर की गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, उनके साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी पर खाका भी खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु